السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو میرے چینل علم اردو میں خوش آمدید۔ ہاں تو بچوں، آج ہم جماعت نحم اردو کا نہایت ہی اہم اور سبق آموز موضوع پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے قومی ہمدردی۔ اس سبق میں ہم قومی ہمدردی کو مکمل طور پر جانیں گے اور اس کے کچھ اہم پوائنٹ ڈسکس کریں گے۔ آج ہم اس ویڈیو میں پڑھیں گے سبق کا مفہوم، مصنف کا تعارف، مرکزی خیال۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بیٹا کہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں قومی ہمدردی۔ قومی ہمدردی پڑھنے سے پہلے ہم ہمدردی کو جانیں گے، کیونکہ قومی ہمدردی سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمدردی کیا ہے۔ ہمدردی ایک ایسا جذبہ ہے جس میں انسان دوسروں کے دکھ، تکلیف اور پریشانی کو محسوس کرتا ہے اور ان کی مدد کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ جو شخص دوسروں کے غم میں شریک ہو اور مشکل وقت میں ساتھ دے، وہ ہمدرد کہلاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ قومی ہمدردی کیا ہے۔ قومی ہمدردی سے مراد اپنی قوم اور ملک کے لوگوں کے ساتھ محبت، بھائی چارہ، تعاون کرنا۔ یہی جذبہ قوم کو مضبوط اور متحد کرتا ہے۔ قومی ہمدردی ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے اور ساتھ دینے کی ترغیب دیتی ہے۔ قومی ہمدردی سے بھائی چارہ، امن و امان، مضبوطی اور ایک ملک خوشحال ہوتا ہے۔ آپ کا یہ عنوان الطاف حسین حالی نے لکھا ہے اور یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، قومی ہمدردی۔ قومی ہمدردی سے مراد اپنے ملک اور قوم کے لوگوں کے ساتھ محبت، خیر خواہی اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہونا ہے۔ ملک میں اگر کسی پر کوئی بھی کسی قسم کی مصیبت آئے تو تمام لوگ مل کر اس کا ساتھ دیں۔ مثلاً جیسے کہیں بھی کسی بھی علاقے میں بارش کی وجہ سے کچھ نقصانات ہوتے ہیں تو تمام لوگوں کو کیا چاہیے، تمام ملک کے لوگوں کو چاہیے کہ اس علاقے کا ساتھ دیں۔ اسی طریقے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اندرونی سندھ میں جب جون جولائی کا مہینہ ہوتا ہے تو بہت زیادہ بارشیں ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، تو قومی ہمدردی کے تحت لوگ جو ہے اس وہاں کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں پہنچاتے ہیں اور سونے کے لیے بستر پہنچاتے ہیں، یعنی کہ یہی جذبہ جو ہے قومی ہمدردی کہلاتا ہے۔ اور اگر یہ جذبہ کسی قوم میں موجود ہو تو ایسی قومیں کیا ہوتی ہیں، ترقی یافتہ قوموں میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو قومی ہمدردی ہر ایک شخص میں ہونی چاہیے، اس کو قوم کا درد محسوس کرنا چاہیے تاکہ قوم کے حوالے سے اسے آگہی ہو اور قوم ترقی کر سکے۔ ہاں بیٹا، یہاں پر اب میں آپ کو مصنف کا تعارف بتاؤں گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو قومی ہمدردی کا ٹاپک ہے مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں ہم جانیں گے۔ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے مولانا الطاف حسین حالی کا تعارف۔ بچوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مولانا الطاف حسین حالی نثر اور نظم دونوں کے لحاظ سے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اردو ادب کے پہلے قومی شاعر ہیں، تنقید نگار بھی ہیں اور سوانح نگار بھی ہیں۔ الطاف حسین حالی نام ہے اور حالی تخلص ہے اور شمس العلماء خطاب ہے۔ آپ 9 برس کے تھے کہ یتیم ہو گئے۔ بڑے بھائی کے زیر سرپرستی تعلیم حاصل کی۔ قرآن مجید حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ عربی اور فارسی کی تعلیم بھی حاصل کی، لیکن تعلیم مکمل ہونے سے قبل ہی 17 سال کی عمر میں شادی ہو گئی، جو انہیں ناگوار گزری۔ آپ حصول علم کے شوق میں چپ چاپ وطن چھوڑ کر دہلی چلے گئے اور یہاں سلسلہ تعلیم جاری رکھا۔ یہاں مرزا غالب، نواب مصطفیٰ خان کی صحبت ملی، جنہوں نے ان کو اپنے بچوں کی طرح رکھ لیا اور 8 سال تک رہنے کا موقع ملا۔ الطاف حسین حالی جدید اردو کی شاعری کے بانیوں میں سے ہیں اور آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کی اہم نثری تصنیفات ہیں حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب، حیات جاوید اور مولانا الطاف حسین کی بہت ساری اس کے علاوہ بھی تصنیفات ہیں۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں مرکزی خیال۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر چیپٹر اور ہر نظم کا مرکزی خیال بہت اہم ہوتا ہے اور مرکزی خیال 6 نمبر کا ہوتا ہے، جس میں ہم سب سے پہلے
تعارف مصنف لکھتے ہیں، جو میں آپ کو سمجھا چکی ہوں۔ تعارف مصنف آپ کی کتاب میں بھی تعارف مصنف موجود ہیں، آپ اس میں سے بھی کچھ پوائنٹس لے سکتے ہیں اور کچھ پوائنٹس میرے لیکچر میں سے بھی لے سکتے ہیں۔ اب ہم اس کے پراپر مرکزی خیال کی طرف آئیں گے۔ آپ کو بتایا جا چکا ہے مرکزی خیال کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ پوائنٹ، وہ بات جو ہم نے اس سبق سے سیکھی ہے اور اس سبق کا جو اہم موضوع تھا ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ مرکزی خیال، مصنف اس سبق میں ہمدردی کے جذبے کو بیان کر رہے ہیں۔ ہمدردی ایسی محبت یا جذبہ ہے جو جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے۔ وہ اپنے ہم جنسوں کا خیال رکھتے ہیں اور اپنے بچوں کی پرورش اور حفاظت کرتے ہیں۔ مصنف کے مطابق ہمدردی قدرتی اور فطری خاصیت ہے، اس کے لیے تعلیم یافتہ ہونا ضروری نہیں۔ جیسا کہ اگر ہم دیکھتے ہیں عبدالستار بھی زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ان کے اندر لوگوں سے ہمدردی کا جذبہ موجود تھا۔ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، اس کا گزارا اپنے ہم جنسوں کے بغیر ممکن نہیں، اور اپنے ہم جنسوں کے ساتھ رہنے کے لیے اسے ہمدردی کا رویہ رکھنا پڑتا ہے۔ اسی کی بدولت دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ کوئی کسی سے قطع تعلق ہو کر نہیں رہ سکتا، لوگوں کو ایک دوسرے سے تعلقات رکھنے پڑتے ہیں، اور ان تعلقات کی بنیاد پر ان کے اندر ہمدردی کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہوتے ہیں۔ اس سبق میں مصنف یہی پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم سب کے اندر ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے، اور قومی ہمدردی کو ہمیں فروغ دینا چاہیے کہ اگر ملک کے کسی بھی حصے میں کوئی مصیبت یا کوئی تکلیف ہو تو ہم سب کو اس کا سامنا کرنا چاہیے، سب کو مدد کرنی چاہیے۔ جیسا کہ بیٹا میں اس کی مثال یہ دے سکتی ہوں کہ اندرونی سندھ وغیرہ میں جب بہت زیادہ سیلاب وغیرہ آتے ہیں یا کوئی زلزلہ آ جاتا ہے اور لوگوں کو وہاں پر مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایک قوم ہونے کے ناطے تمام لوگ ان کی مدد کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ان کو بھجواتے ہیں، ان کے لیے بستر بھجواتے ہیں، اور اگر وہاں جگہ نہیں ہوتی تو وہ دوسری جگہ منتقلی کا بھی کام انجام دیتے ہیں، اور لوگ یہ جو تمام کام ہیں ایک ہمدردی کے جذبے کی بدولت کرتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مرکزی خیال اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بیٹا کسی بھی موقع پر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔